شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صدقہ کی برکات۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صدقہ کی ترغیب آئی ہے کہ آدمی وقتاً فوقتاً حسب وسعت مستحق لوگوں سے تعاون کرتا رہے، چاہے وہ مال سے ہو یا کھانے پینے کی اشیاء سے ہو یا کسی کو اچھی بات کی تلقین کے ذریعے ہو، اس لیے کہ کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ سے مصائب و مشکلات ختم ہوتی ہیں اور آنے والی بلائیں، امراض و تکلیف رک جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی مرض کی صورت میں علاج معالجہ سے قبل صدقہ کرو کہ اس کی برکت سے شفا مل جاتی ہے۔ صدقہ کی برکت سے انسان خوش و خرم رہتا ہے اور اسے لوگوں کے درمیان عزت و احترام نصیب ہوتا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے سخاوت ہے کہ صدقہ میں اپنا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، جبکہ سخاوت میں مستحق کا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ صدقہ اور سخاوت کے برعکس بخل بری صفت ہے۔ دل کی تنگی سب سے زیادہ بخیل کو ہوتی ہے، اور یہ بد اخلاقی بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بخل سے کام لیا گیا اور نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ نعمتوں کا حق ادا کرنے والے اپنے لیے سعادت حاصل کرتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت کو منع کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کرنا بھی بڑا اکثیر ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صدقہ اللہ پاک کے غصہ کو بجھاتا ہے، یعنی کہ گناہوں کی وجہ سے جو دنیا و آخرت میں مصیبت اور بربادی لانے کا بندے نے سامان کر لیا تھا، صدقہ کر کے اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور صدقہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے مسلمان کی حالت موت کے وقت خراب نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اور منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے اور برے خاتمہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ حلال مال سے ہونا ضروری ہے۔ خوش نصیبی کے اسباب اور رنج کا ازالہ کرنے والے عوامل میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں پر احسان کیا جائے اور صدقہ اور نیکی کے اعمال کیے جائیں۔ ان چیزوں سے بھی کشادہ ظرفی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل اور کریم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کریم خرچ کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے، جبکہ بخیل روکتا اور منع کرتا ہے، حتیٰ کہ بخیل کی روح بھی تنگ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہ رکھو۔ بخیل لوگ سب سے زیادہ تنگ دل اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں کی ہیں، ان میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ لوگوں کو
جو کچھ دیتے ہیں اس سے ان کی خوش نصیبی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس نیک کام میں بھی جلدی کرتے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں دگنا اجر دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل خصوصاً رمضان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک یعنی کہ آخر رمضان تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ جب ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے۔ اگر ہوا تیز ہو اور آندھی کی شکل اختیار کر لے تو اس کا اثر کونوں خدروں تک پہنچتا ہے۔ گویا رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے معاشرے کا ہر طبقہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا، اور اسی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، رائے خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، یعنی تمہارے خرچ کرنے کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا پھر اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ گویا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا انسان کو رنج اور خوف سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر صدقہ و خیرات کا فائدہ اس طرح بتایا گیا، اور تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ گویا صدقہ برائیوں کو دور کرنے، گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے اور ان کے وبال سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، اور جو صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔